اس واقعے کے پیچھے بھی ایسا ایک ویژنری آدمی تھا اور ایک ویژنری قوم تھی، اور آج تک وہ قوم ویژنری ہے. دنیا پر جو تسلط کر رہی ہے اور حکومت سیادت قیادت کر رہی ہے، اپنے ویژن اور مشن کے اس پروسیس کے تھرو ہی کر رہی ہے. صحیح. اور وہ ہے یہود. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین حضرت معاویہ کے صلح پر بھی راضی نہیں تھے. حضرت حسین کے اس اقدام کو ہم کیا کہیں گے، کیا توجیہ اس کی کریں گے؟ حضرت حسین کا اقدام بالکل لیجیٹیمیٹ تھا، شرعی اصول کے مطابق تھا. اصل میں اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ اسلام میں جو خلیفہ بننے کے میتھڈز ہے، طریقے ہیں، تو وہ 4 طریقے ہیں. وہ کلّ وعد اللہ الحسنى، اس میں حضرت معاویہ بھی آتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس کے بارے میں اللہ نے اور قرآن نے رضا کا اعلان کیا ہے. جو سابقین اولین ہیں مہاجرین اور انصار، اور حضرت معاویہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ بات غلط ہے اصولی طور پر. میں نے حضور کو دیکھا کہ ممبر پر تشریف فرماتے اور حضرت حسن ابن علی پہلو میں تھے، تو کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی اپنے نواسے کو دیکھتے. فرمائے کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ سردار ہے، فطری سردار ہے. یہ جس بھی حالت میں ہے سردار ہی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس کی شان کو کوئی کم نہیں کر سکتا. حضرت حسن کے اس مبارک اقدام کے کتنے دور رس اثرات ہوئے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی. حضرت معاویہ نے 61 یا 65 لاکھ مربع میل تک حکومت پہنچائی. حضرت امیر معاویہ بڑے سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں، اس کو منتخب کروں نہ کروں. حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں پہ جاتے تھے، ان کو مشورہ دیتے تھے، اور دراصل یعنی اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، میں تو یہ نہیں سوچ سکتا کہ دراصل ان کو اپنی جو ان کے پاس عہدہ تھا وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے. کہ حضرت حسین یہ کہہ سکتے تھے کفر و اسلام کی لڑائی میں کہ بھائی مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے، میں اپنا کام کروں گا، یا مجھے دور کے سرحدات پر بھیجا جائے تاکہ میں کفار سے لڑوں. اگر یہ کفر و اسلام کی لڑائی تھی تو یہی کفار تھے نا، انہیں سے لڑتے ہیں. ذرہ بھی ہمدردی اور سیمپتی نہیں ہو سکتی اس شخص کے ساتھ جو اہل بیت کا قاتل ہو. 72 لوگ شہید ہوئے تھے، اس میں 33 لوگ اہل بیت کے تھے. یہاں اہل تشیع اور اہل تسنن کا جو نزاع ہے وہ کوئی نظریاتی نزاع نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو یہ بات مان کر کہ یہ اہل بیت کا قاتل ہے تب بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی لیجیٹیمیسی ڈھونڈے اور نرم گوشہ رکھ کے. یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یزید کو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ خلافت کے لیے مستحق ہے. بغیر کچھ طے کیے ان سے، بغیر کچھ ان سے عہد و قرارداد لیے ہوئے ایسے ہی ان کی بات تسلیم کرے. بعد میں وہ جو بھی کرے حضرت حسین کے کاتے میں وہ ڈل جائے. انہوں نے کہا کہ ایسی اندھادھند بیعت تو میں نہیں کروں گا، البتہ یہ 3 شرائط ہے، اس میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کو منظور ہے تو میں اس کے لیے تیار. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی. تو گویا کہ کربلا کی جو لڑائی تھی نا، یہ کفر و اسلام کا جنگ تھا. ہمارے اکابر کی بھی یہی رائے تھی کہ یزید کو کافر تو بہرحال نہیں کہا جائے گا، کیونکہ کفر کے لیے جو قطعیت چاہیے اس پورے واقعہ میں اس کے خلاف نہیں ہے. وہ تمام القاب کا مستحق ہے کہ فاسق، فاجر، ظالم، پلید، جو کچھ بھی آپ کہے، لیکن بہرحال کافر جو عقیدے کا مسئلہ ہے وہ آپ نہیں کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف آپ کی بات اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام. اور آج جو مہمان ہیں ان کا تعارف یقیناً آپ کو ہے، جی ٹی آر پہ آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. لیکن آج جس موضوع پر وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں انشاءاللہ، اور ہم ان کے علوم سے، ان کی تحقیق اور ریسرچ سے فائدہ اٹھائیں گے سب لوگ. وہ موضوع بہت ہی سینسٹیو، بہت ہی حساس اور بہت ہی تحقیق طلب ہے. اس پر معتدل رائے رکھنا یہ ایک بہت ہی چیلنجنگ کام ہے. دونوں طرف انتہائیں ہیں، ایک انتہا کچھ اور ہے، دوسری انتہا کچھ اور ہے، اور اس کے بیچ میں کیونکہ دین ہمارا وہ اعتدال کا راستہ ہے نا، بیچ کا راستہ ہے. تو حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، اور ان سے ہم نے بات کرنی ہے واقعہ کربلا کے اوپر. اور کربلا کا جو یہ عظیم الشان سانحہ ہے، اس کا جو پس منظر ہے، اس کی حقیقی جو کہانی ہے، اسباب کیا تھے اس کے پیچھے، محرکات کیا تھے، اور کس طرح کن حالات میں یہ واقعہ رونما ہوا، کون صحیح کون غلط، تو ظاہر ہے کہنا ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہوگی، بٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ کون صحیح اور کون حق اور باطل کی جو بات ہوتی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اس کا فرق ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی گفتگو سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ہم ان کو بلا تاخیر گفتگو کے لیے دعوت دیتے ہیں. جناب حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں یوسف جی؟ طبیعت ٹھیک ہے ماشاء اللہ. وہ ایک شعر ہے بڑا زبردست کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم
نہیں ہوتا. تو سانحہ کربلا، واقعہ کربلا پہ بہت بات تو ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے دل کے بڑا قریب ہے یہ واقعہ، اور سبھی بڑی غم کی کیفیت میں رہتے ہیں. اور کیوں نہ ہوں کہ ظاہر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خاندان، کس طرح سے وہ سارا معاملہ ہوا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم اس کی حقیقی سٹوری، جو سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ آپ نے ماشاءاللہ سے نکالا ہے، اور آپ کی جو ریسرچ اور تحقیق ہے، میں نے ناظرین محترم، میں یہاں بات میری لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ اس پروگرام کو، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں کوئی گزشتہ 1.5-2 ہفتوں سے تگ کر رہا ہوں کہ میں کون سی شخصیت سے بات کروں. وہ چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے نا. مجھے پھر کسی نے کہا کہ مفتی محمد حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات سے تو سب اتفاق کر رہے ہیں جو انہوں نے تحقیق کی، تو آپ ادھر ادھر کیوں بھاگ کریں ہیں. تو میں نے پھر ریکویسٹ کی، تو ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آغاز کہ وہی بات ہے کہ وہ جو پرورش کی برسوں اس حادثے کی، وہ کون سے اسباب، کیا محرکات تھے، اور خلفائے راشدین کے زمانے ہی سے کافی ساری چیزیں رہیں. خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، پھر اس سے پہلے حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہے اس کا پورا معاملہ شروع ہی سے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے سے ہم لے لیں. تو یہ جو واقعہ ہوا کربلا کا، اس کا تانے بانے اس کے کہاں جا کے ملتے ہیں ماضی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے فرمایا کہ شروع ہی سے، اور حضرت ابوبکر تو اس سے بھی مطلب آگے شروع ہی سے ہے اس معاملے کے تانے بانے. جی، اور ہر معاملے کے 2 قسم کے اسباب ہوتے ہیں، ایک قریبی اسباب اور ایک دور رس اسباب. جی. تو وہ جو دور رس اسباب ہوتے ہیں نا، وہ اکثر ویژنری لوگوں کے مطلب یہ کہ تشکیل کردہ ہوتے ہیں. اس کے پیچھے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو طویل المیعاد سوچتے ہیں، اور اپنے بڑے ویژن کے لیے چھوٹے چھوٹے مشن اور اہداف طے کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں، رفتہ رفتہ ٹھنڈے سینے کے ساتھ بالآخر اپنی مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں. تو اس واقعے کے پیچھے بھی ایسا ایک ویژنری آدمی تھا اور ایک ویژنری قوم تھی، اور آج تک وہ قوم ویژنری ہے. دنیا پر جو تسلط کر رہی ہے اور حکومت سیادت قیادت کر رہی ہے، اپنے ویژن اور مشن کے اس پروسیس کے تھرو ہی کر رہی ہے. صحیح. اور وہ ہے یہود. اصل بات یہ تھی کہ اسلام کی جب نشأت اولیٰ ہوئی، نشأت اولیٰ ہم اس لیے کہیں گے کہ اسلام کی دعوت اور جو انیشیٹو تھا وہ تو مکہ میں شروع ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے ایک ریاست کی حیثیت جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی اسلامی خطے کو، تو مدینہ کی ہجرت کے بعد حاصل ہوئی. تو یہ جو ہجرت کا عمل ہوا، جو بہت عظیم الشان عمل تھا، جس سے اسلام کی حکومتی اور ریاستی سطح پر شروعات ہوئی، تو اس سے سب سے زیادہ جو بینیفیشری تھے وہ مسلمان تھے، اور سب سے زیادہ جو نقصان اٹھایا وہ 2 فریقوں میں سب سے زیادہ جو نقصان تھا وہ یہود کا ہی ہوا. اس لیے کہ 2 ہی قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، جن کی مدینہ کی معیشت پر بھی مستحکم قبضہ تھا اور مدینہ کی سیاست پر بھی تھا، اور سب لوگ ان کے زیر بار تھے ہر حوالے سے، اور قریب تھا کہ ان کے لیے باقاعدہ قیادت اور سیادت کا اعلان ہوتا. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے مدینہ میں، اور ایک ریاست قائم ہوتی ہے، اور ایسی مستحکم ریاست جو معاہدات کرتی ہے. ان معاہدات میں یہود بھی منافقانہ انداز میں شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک دن کے لیے بھی انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی. صحیح. دوسرا فریق تھا مشرکین، انہوں نے تو کچھ نہ کچھ کر لیا کافی حد تک، کیونکہ وہ غیرت مند لوگ تھے. غیرت مند آدمی جیسے بھی ہو، لیکن وہ منافقت نہیں کرتا، اس سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. اور یہود تو ایسے لوگ تھے جن کے مزاج میں خست تھی، بظاہر کچھ اور اندر سے کچھ اور. تو پہلے ہی دن سے انہوں نے معاہدے کی کوئی پاسداری نہیں کی، اور ہر ممکنہ نقصان جو اسلام کو پہنچا سکتے تھے وہ پہنچانے کی کوشش کی. اور یہ کوئی ہوائی باتیں میں نہیں کر رہا، پوری تاریخ پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار قاتلانہ حملے ہوئے. جنگ احد کے لیے جب بڑی لشکر جا رہی تھی تو منافقین بیچ راستے میں سے الگ ہو گئے تاکہ لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جائے. غزوہ احزاب میں پورے عرب کی طاقتوں کو بلایا مدینہ پر حملے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصال ہوا ہے یہ شہادت کی صورت میں ہوا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی دعا مانگی تھی. تو ایک سوال ہے کہ حضور شہادت کے اتنے فضائل بیان کر چکے ہیں، دعا بھی مانگ چکے ہیں، تو ان کو شہادت ملی؟ تو جواب یہ کہ ملی. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ زہر جو مجھے کھلایا گیا تھا اس کی وجہ سے میں اپنے شہرک کو کٹتا ہوا محسوس کر رہا ہوں. تو وہ اتنے دور رس اس کے ہوتے جسم پر. تو یہ سب چیزیں یہودیوں کی طرف سے ہوئی، کیونکہ انہوں نے اسلام سے اپنا انتقام لینا تھا. ان کی سیادت، قیادت، معیشت سب چیزیں ختم ہو گئی تھی. مدینہ سے ہجرت اور جلاوطنی ان کو اسلام کی وجہ سے ہوئی، پھر خیبر سے بھی جلاوطنی ہوئی، ذلیل اور خوار ہوئے. ذلیل اور خوار تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے،
جو اللہ سے بغاوت ہے ان کی تاریخ میں لکھی ہوئی، لیکن بہرحال انہوں نے مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اسلام سے انتقام لینے کا اسی دن ان کا قومی فیصلہ تھا. صحیح. اور اس کے لیے انہوں نے پھر آگے ہر موقع کو کرامت جو بھی موقع ہو سکتا تھا اس کو استعمال کیا. تو حضور کی زندگی میں تو یہ پس منظر رہی جو تاریخی واقعات سے بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے. پھر حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا جو چونکہ بڑا مختصر تھا اور اس میں مسلمانوں کے لیے باہر کے چیلنجز زیادہ تھے، مرتدین کے معاملات تھے، نبوت کے مدعیان کے معاملات تھے، ان کو زیر کرنا تھا. تو مسلمانوں کی آپس کی جو چپ قلش کی کوئی چیزیں اگر ہو بھی سکتی تھی تو وہ پنپنے والی اس زمانے میں نہیں تھی. وہ عربی کے ایک مشہور وہ ہے نا شعر ہے، مقولہ ہے کہ عند الشدائد تذهب الاحقاد، کہ جب مصیبتیں آتی ہے تو آپس کی رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں. تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا کہ اس ویژن اور مشن کو آگے بڑھایا جائے. پھر حضرت عمر کا دور آیا، وہ لمبی خلافت تھی لیکن ان کی سطوت اور سلطنت اور قاہرانہ جو طاقت تھی ان کی وہ اتنی زیادہ تھی، کنٹرول اپنے ملک پر کہ کوئی ایسا پر نہیں مار سکتا تھا. تو جیسے کہ وہ حدیث سے حضرت حذیفہ جو فتنوں کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات رکھتے تھے، حضور نے ان کو بڑی ساری راز کی باتیں بتائی تھی. تو حضرت عمر نے ایک دن اس سے پوچھا کہ آپ مجھے فتنوں کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے فتنوں کا تذکرہ شروع کیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں بھائی، وہ فتنہ مجھے بتاؤ جو سمندر کی موجوں کی طرح آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہوں، جس کا کوئی سدباب ہی نہ ہو. تو ایسے فتنے کب سے شروع ہوں گے، کیوں کر شروع ہوں گے؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ان بینک و بینہا بابا مغلقا، کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، بند ہے، آپ کے زمانے میں وہ فتنے نہیں آئیں گے. اور بعد میں حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ وہ جو بند دروازہ ہے نا، وہ حضرت عمر کی شخصیت تھی. ان کے ہوتے ہوئے ایسی سازشیں کوئی اسلام کے خلاف نہیں کر سکتا تھا. وہ جو حدیث ہے نا کہ شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے، تو یہ تو شیطان کے بچے تھے، تو ضرور ڈرنے والے تھے. تو بہرحال ایسے ہی ہوا، حضرت عمر کے دور میں کچھ نہیں کر سکے وہ. لیکن پھر جب حضرت عثمان کے دور خلافت آتی ہے تو وہاں پھر کچھ تھوڑی سی کمزوری آ جاتی ہے اور کچھ ظاہری اسباب ان کو مل جاتے ہیں، اعتراض کے جو مواد ہیں، مٹیریل ہے، وہ مل جاتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں وہ عراق میں منافقانہ طور پر مسلمان ہو جاتے ہیں. عبداللہ ابن سبا ان کا بہت بڑا تھا، ویژنری اور مشنری آدمی تھا. وہ انہی ایام میں مسلمان ہو کر حج کے لیے آ رہا ہے اور حاجیوں کے روپ میں آ رہا ہے، مدینہ میں پڑاؤ ڈال رہا ہے. مدینہ میں پہنچنے کے بعد اس نے دوسری باتیں شروع کر لی کہ یہ جو حکمران ہے یہ تو اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں چل رہا، اس نے تو اقربا پروری کی، اتنے تو فلان کو معزول کیا، فلان کو کیا، یا اپنے سابق جو خلفاء ہیں ان کے طرز سے ہٹ گیا ہے، حضور کے طرز سے. اس طرح ذہن سازی لوگوں کی کرنا شروع کی. صحیح. اور کچھ شبہات کے انداز میں. تو صحابہ کو یہ اندازہ ہوا کہ اس آدمی کو کچھ غلط فہمیاں ہے، تو چلو ان سے بات چیت کر لیتے ہیں. تو حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تشکیل کی کہ آپ ان سے بات چیت کریں، اس سے آپ ان کا قربت محسوس کریں صحابہ کا آپس میں کہ کس کو وہ مطلب اپنا سفیر بنا رہے. تو حضرت علی نے جب ان سے بات کی تو وہ ایک بات کا جواب مل جاتا تو دوسری بات شروع کرتے، دوسری کی تیسری. تو پتہ چلا کہ ان کا مقصد کوئی غلط فہمی کا ازالہ نہیں ہے کہ کسی چیز سے مطمئن ہو کر چلے جائیں گے، بلکہ انہوں نے فتنہ ہی برپا کرنا ہے. بہرحال صحیح. حضرت علی نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں بغیر لڑائی کے ان کا کوئی حل نہیں ہے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں تو ابتدا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھ سے حضور نے وعدہ لیا ہے کہ یہ قمیص جو لباس خلافت کا ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے یا دے گا ایک دن، تو کچھ لوگ آپ سے اتاریں گے تو آپ ان سے لڑیں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی قربانی تو منظور ہے لیکن مسلمانوں میں افتراق منظور نہیں ہے. تو بہت ہی ایک مظلومانہ انداز میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی. اور اگر ہم انصاف سے کام لیں تو حضرت عثمان کی جو مظلومیت ہے نا وہ حضرت حسین سے کم نہیں ہے. کیونکہ ایک خلیفۃ المسلمین جو باقاعدہ خلیفہ بنے ہیں، پھر عمر کی جس سطح پر ہے، پھر یہ ہے کہ ان کے پاس ساری طاقتیں ہیں، اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مظلوم بنا کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان کا خون مصحف پر لگ کر شہید ہو جاتے ہیں صرف اسلام کی اور مسلمانوں کی وحدت کے لیے. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے، اس کو بھی ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ حضرت حسین کی شہادت ہے یقیناً ہے، لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ صحابہ نے اپنی جان مال سیادت منصب کی کیسے قربانی دی ہے اسلام کے لیے. تو بہرحال حضرت عثمان کے دور سے پھر یہ چیزیں شروع ہوئی، ان کی شہادت ہوئی. پھر بعد میں مسلمانوں میں دو فرقے ہوئے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان کا قصاص لینا پہلا مقدم ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ خلافت کے قیام مقدم ہے. بہرحال یہ ایک مطلب سمجھے کہ نظریاتی مسئلہ تھا، لیکن یہ جو فسادی لوگ تھے اس کو انہوں نے لڑائی میں بدل دیا.
اور آگے جو لڑائی ہے جتنی بھی شروع ہوئی ہے اور آگے جو بھی مطلب 40-50 سال تک جو پھر تسلسل چلا ہے، کیونکہ کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا ہے، تو یہ پورا جو تسلسل چلا ہے تو یہی سے بنیادی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت علی نے ان لوگوں کو بڑی وضاحت سے کہا کہ جو لوگ عراق سے آئے ہیں ان کا جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا ہے، اب وہ واپس چلے جائیں، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اصل مقصد میں کچھ کمی ہے جو ہم نے پوری کرنی ہے۔ تو بہرحال حضرت علی ہی کے ساتھ وہ شامل ہوئے، اور یہ تھے منافق، اسلام کے بھی غدار تھے، حضرت علی کے بھی تھے، تمام صحابہ کہتے ہیں، لیکن بظاہر انہوں نے یہ مطلب اپنا رنگ دکھایا کہ ہم آپ ہی کے حامی ہیں، آپ ہی کے لیے لڑنے والے ہیں۔ تو بہرحال وہ لشکر میں شامل ہوئے، اور کئی بار ایسے مواقع آئے ہیں کہ صحابہ میں صلح ہونے لگی ہے، لیکن رات کو بات ہو گئی، صبح جو ہے کسی فریق نے دوسرے پر حملہ کر لیا، وہ صلح کے ساری کوشش سبوتاج ہو گئی۔ تو یہ کون طاقتیں تھے جو اتنے راتوں کام خراب کرنے والے تھے؟ یہی لوگ تھے، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ آگے یہ مسلمان آپس میں لڑتے ہی رہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ آپس کی لڑائیاں جو مسلمانوں کی ہوئی، اس میں 1 لاکھ سے اوپر صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، حالانکہ کفار کے ساتھ جو لڑائیاں ہوئے اس میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے، 10, 12, 15 ہزار تک ہیں، لیکن یہاں کتنی تعداد کم آئی ہے۔ تو بہرحال یہ سازشیں تھی یہودیوں کی، چلتی رہی۔ حضرت علی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مسائل کا حل نہیں ہے، اگرچہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حضرت علی اور معاویہ کے بیچ میں جو بھی نزاعات چل رہے تھے اس میں حضرت علی ہی حق پر تھے، لیکن حضرت معاویہ اجتہادی غلطی پر تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی اپنی منمانی کرنی تھی اور اپنی چاہت سے اور اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال کیا، کیونکہ حضرت معاویہ ایک صحابی ہے، اور ان کے لیے ایک مطلب ایک سٹیج ہے ہمارے ذہن میں، تھیولوجیکل سٹیج صحابی ہونے کا، جس کے ساتھ کچھ چیزیں لازم ہیں قرآن کی روح سے، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ کلّ وعد اللہ الحسنى، اس میں حضرت معاویہ بھی آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ایک اہم بات میں بیچ میں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، تو وہ صحابہ، اس کے بارے میں اللہ نے اور قرآن نے رضا کا اعلان کیا ہے، جو سابقین اولین ہیں مہاجرین اور انصار، اور حضرت معاویہ تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ بات غلط ہے اصولی طور پر۔ دوسری آیت کو یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ تو قرآن نے وضاحت سے کہا کہ فتح مکہ کے بعد بھی جو مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی جینون مسلمان ہے، صحابی ہے، ان کو صحابیت کا شرف اور مقام حاصل ہے، اور اللہ کے رضا اور حسنہ اور جنت کا وعدہ ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو حضرت معاویہ کے لیے ایک تھیولوجیکل سٹیج ہے، اس سٹیج کے خلاف جو بھی بات آئے گی ہم اس کو قرآن کی روح سے رد کریں گے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو حاضر کا بھی پتہ ہے، مستقبل کا بھی پتہ ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو حضرت معاویہ کا اللہ کو علم تھا کہ یہ بعد میں یہ حالات پیش آئیں گے، لیکن وہ اس میں قصوروار نہیں تھے، تو اجتہادی خطا تھی، لیکن بہرحال ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی حق پر تھے۔ لیکن اجتہادی غلطی ہو جو بھی ہے، لڑائی تو ہو رہی تھی، نقصان تو مسلمانوں کا ہو رہا تھا، تو حضرت علی نے اپنے آخری ایام میں جب وہ ان پر حملہ ہوا اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے، تو بطور وصیت حضرت حسن کو ایک بات فرمائی کہ بیٹا جو ہے، میں تو جا رہا ہوں اور بہت زیادہ میں نے کوششیں کی، لیکن یہی لڑائی کا ماحول ہی رہا، اور یہ اگر آگے جاری رہے گا تو مسلمانوں کے زوال کا قوی خدشہ ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اس ماحول کو ختم کرے اور حضرت معاویہ کے ساتھ کوئی صلح اور مفاہمت کا ماحول بنائے اور کسی بات پر متفق ہو کر اس فضا کو بدل دے۔ تو حضرت حسن نے یہ بات جو ہے پلے باندھ لی اور اس پر بالکل والد کے منشے کے مطابق عمل کیا، اور والد کا منشا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیشگوئی کے مطابق انہوں نے اس پر عمل کیا۔ جیسے کہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں واقعہ ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ ممبر پر تشریف فرماتے اور حضرت حسن ابن علی پہلو میں تھے، تو کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی اپنے نواسے کو دیکھتے، اور فرمائے کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ یہ سردار ہے، فطری سردار ہے، یہ جس بھی حالت میں ہے سردار ہی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کی شان کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔
اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروپوں میں جو آپس میں متصادم ہوں گے صلح کی کیفیت پیدا فرمائیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ تو حضرت حسن نے جب خلافت سنبھالی، لوگوں سے بیعت لی، 6 مہینے خلیفہ رہے، پھر بڑے وقار سے حضرت معاویہ کو بلایا اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور معاہدہ بھی کوئی لالچ کی بنیاد پر نہیں کیا کہ کوئی مال ان کو چاہیے تھا یا کوئی اور چیزیں چاہیے تھی، بلکہ خالص مسلمانوں کی وحدت اور امت مسلمہ کے اتفاق اور حبل اللہ کے ایک ہونے کے لیے اور مسلمانوں کی طاقت کو محفوظ رکھنے کے لیے معاہدہ کیا، اور ساتھ حضرت معاویہ سے بڑی صراحت سے بات کی، شرط لکھوائی معاہدے میں کہ ہم آپ کے ساتھ جب رہیں گے، جب تک رہیں گے جب آپ پچھلے خلفاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر حکومت چلائیں گے، جب آپ اس سے ہٹ جائیں گے تو ہم پھر آپ سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن حضرت حسن آخر تک برقرار رہے، حضرت حسین بھی برقرار رہے حضرت معاویہ کے ساتھ۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت معاویہ نے جب حضرت حسن سے معاہدہ کیا تو اس کے بعد ان حضرات کی نظر میں بھی وہ قرآن و سنت اور خلفاء کے طریقے کے مطابق ہی نظام چلا رہے تھے، ورنہ خاندان نبوی میں یقیناً غیرت کی انتہا تھی۔ اگر وہ عہدے کی خلاف ورزی کرتے تو ان کے لیے کیا مشکل تھا جی بالکل کہ ان کو کرتے، لیکن کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ صحیح۔ بعض مورخین میں تھوڑا سا جی بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادر نخواستہ اس پر راضی ہوئے تھے۔ حضرت حسن چونکہ بڑے بھائی تھے اور ظاہر ہے کہ ان کو وصیت بھی تھی، جس طرح آپ نے بتایا حضرت علی کے والد صاحب کی، تو حضرت حسین دل سے راضی بالکل نہیں تھے۔ بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ ان کی تلخیاں آئیں، ایک انداز یا اپنے کچھ بہت سارے افعال سے وہ یہ ثابت کرتے تھے کہ حضرت معاویہ کو یعنی بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ میں ہوتا نا حضرت حسن کی جگہ تو میں آپ کو تسلیم نہ کرتا۔ تو ایک والد کی وصیت کو حضرت حسن نے دل سے کیوں اگر یہ بات مورخین کی صحیح ہے، اور کیا اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں، بالکل فضول بات ہے یہ، نہ حضرت حسین کے شائن شان ہے اور نہ تاریخ اس کا ساتھ دیتی ہے۔ دیکھیں میں ایک واضح بات بتاؤں، جب حضرت حسن دنیا سے چلے گئے، حضرت معاویہ کے خلافت کے آخری دن تھے، جس میں بعد میں یزید کو انہوں نے خلیفہ بنایا، تو اسی موقع پر بھی کچھ لوگوں نے حضرت حسین سے پیشکش کی، یہ کوفہ کے جو شرارتی تھے، جی کہ حضرت معاویہ کے آخری ایام میں ہی ہم کچھ خلفشار برپا کریں، کیونکہ حضرت حسن تو نہیں رہے۔ لیکن حضرت حسین نے پھر بھی انکار کیا، اگر حضرت حسن کی وجہ سے ہوتے تو پھر تو موقع تھا ان کے پاس۔ یہ بات تو ایسے لوگ کرتے ہیں جو ڈرنے والے ہو اور جن میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ منافقت ہو، کہ حضرت حسین کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ حق کسی اور چیز کو سمجھ رہے تھے لیکن کسی کے دباؤ کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ حضرت حسین کی تنقیص کر رہا ہے حقیقت میں۔ صحیح بات۔ حقیقت بات یہ تھی کہ جب یہ شرط لی گئی حضرت معاویہ سے کہ آپ اللہ رسول خلفائے راشدین کے طرز پر حکومت چلائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، تو یہ دل و جان سے ہوئے تھے، ورنہ آگے ان کو کیا چاہیے تھی؟ ان کو منصب توڑے چاہیے تھی۔ صحیح۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ حضرت معاویہ حضرت حسن نے جب صلح کا اقدام کیا تو اس کے بعد بہت ہی ایک خوشحالی ان مسلمانوں میں یگانگد اتفاق اتحاد، اور باہر پر جو مسلمانوں کی ایک ہیبت تھی وہ بحال ہوئی، اور ایسے اس سے اب اندازہ لگائے کہ اس حضرت حسن کے اس مبارک اقدام کے کتنے دور رس اثرات ہوئے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، حضرت معاویہ نے 61 یا 65 لاکھ مربع میل تک حکومت پہنچائی۔ یہ حضرت حسن کی اس قربانی اور اپنے والد کی وصیت اور اسلام کے مشن کو مقدم رکھنے کی سعادت اور برکت کی وجہ سے ہوئی۔ اگر وہ یہ اقدام نہ کرتے اور وہی انار کی اور آپس کی لڑائیاں چلتی تو رہی صحیح جو حکومت تھی وہ بھی یقیناً مسلمانوں سے جانے والی تھی۔ تو ایسے میں جو ویژنری لوگ ہیں نا وہ اپنے مشن کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ تو حضرت حسن کا یہ اقدام یہ بہت بڑی قربانی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو عاشقان حسین ہے اور عاشقان اہل بیت ہے وہ سب کا تذکرہ تو کرتے، لیکن حضرت حسن کا اس والہانہ انداز میں تذکرہ نہیں کرتے۔ تو اس سے بھی کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھی کچھ اور ہی چاہتے تھے شاید، ورنہ ان کے اس اقدام کو بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اور اس کا تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ تو ایک بات ہے۔ تو اسی زمانے میں پھر جب یہ صلح کی کیفیت ہوئی تو حضرت معاویہ تقریباً 20 سال تک حکمران رہے، اور اس 20 سال میں بڑی جو ہے مطلب ترقی ہوئی ہر لحاظ سے۔ لیکن جو یہی لوگ جو عناصر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ابتدا سے چلے رہے تھے، جی تو یہاں بھی یہ نمودار ہوئے، اور حضرت حسن کو اتنا ستایا ان لوگوں نے اس صلح کے اقدام پر، اتنا برا بلا ان کو کہا۔ جب سلام کرتے تو سلام میں یہ الفاظ کہتے کہ السلام علیک یا مذل المؤمنین، وہ آدمی جس نے مسلمانوں کو ذلیل کیا،
تو ایسے آدمی پر سلام مطلب ایک طرز و تعریض کرتے تھے، اور زد و کوب کرنا اور مارنا اور گالم گلوچ، یہ 10 سال جو حضرت حسن کے گزرے ہیں صلح کے بعد، کیونکہ سن 40-41 میں صلح ہوئی ہے اور 51 میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو یہ سارے 10 سال انہوں نے ایسے ہی گزارے اپنے ہی لوگوں سے تانے کا کر۔ تو اگر یہ لوگ مخلص ہوتے اسلام کے ساتھ تو حضرت حسن کو تانے کیوں دے رہے تھے؟ تو بہرحال یہی وہ یہودی مزاج لوگ تھے جو آئے تھے اور انہوں نے سمجھا کہ ہمارا مقصد تو بیچ میں رک گیا، کیونکہ لڑائی ختم ہو گئی، مسلمان بس اکٹھے ہو کر آگے بڑھ رہے، تو اب آگے کسی اور سٹیج کا سوچنا چاہیے کہ ایک اور ہم چیز رونما کر لیں۔ تو بہرحال پھر آگے کربلا کے واقعات آئے، اور اس کے بارے میں پھر میں عرض کروں گا کہ اس میں کیسے مداخلت۔ ابھی آپ نے بات کی کہ یزید کو حضرت امیر معاویہ نے پھر اپنے بعد تخت نشین کیا، اس حوالے سے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگ نقل کرتے ہیں بعض کتابوں میں جو ہم پڑھتے ہیں واقعہ کربلا کو، تو ہم حقیقت سننا چاہتے ہیں نا، اسی لیے، ورنہ تو واقعہ کربلا تو طرح طرح لکھا ہے لوگوں نے۔ ایک یہ بھی تھی کہ حضرت حسین نے تو اس پہ پھر یزید کو وہاں پہ فوج بھیجنے کی کیا ضرورت پڑی مدینہ میں بیعت کروانے کے لیے؟ یعنی آپ نے یہ فرمایا نا کہ حضرت حسین نے تو اس وقت بھی کوئی تعارض نہیں کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہو رہا ہے تو، اور جبکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت اعتراض کیا تھا کہ یہ موروثیت تو ہم قبول نہیں کریں گے، یعنی اس حوالے سے۔ جی بالکل، میں نے جو بات کی وہ حضرت معاویہ کے زندگی کی حد تک نا، صحیح، کیونکہ آپ کا سوال یہ تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین حضرت معاویہ کے صلح پر بھی راضی نہیں تھے، لیکن بڑے بھائی وغیرہ، تو یہ بات غلط تھی، میں نے کہا کہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح۔ باقی آگے جو یزید کے حوالے سے ان کا ایک نظریاتی اختلاف تھا وہ بالکل تھا، صحیح ہے، اور ان کو حق بھی پہنچتا تھا، کیونکہ وہ اسلام کا اتنا علم رکھتے تھے جن کو مجتہد کہا جائے، اور مجتہد کو اپنی رائے قائم کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور جو اسلام کے مسلم اصول ہے خلافت اور سیاست کے، اس کی روح سے بھی حضرت حسین کو اختلاف کرنے کی گنجائش تھی۔ اس پہ ذرا ہم بعد میں آتے، سب سے پہلے ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیوں منتخب کیا؟ صحیح ہے، جبکہ بڑے بڑے فاضل لوگ موجود تھے، حضرت حسین تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، ابن عباس تھے، ابن عمر تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ تھے، ہاں کہتے ہیں کہ 200 تک صحابہ تھے۔ تو ان سب صحابہ کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو انہوں نے نامزد کر لیا، تو یہ اقربا پروری بھی ہے، اور حقدار کو محروم کرنا بھی ہے، امت کو نقصان پہنچانا بھی ہے۔ اگر آپ سطحی نظر سے دیکھیں گے تو کوئی بھی اعتراض کا جملہ آپ اس پر لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں ہمیں ذرا گراؤنڈ ریئلٹیز میں دیکھنا چاہیے۔ حضرت معاویہ نے جو دور خلافت 19-20 سال حکومت کی، اس سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ حضرت علی جیسی شخصیت اور حضرت معاویہ جیسی شخصیات جو صحابہ کے بڑے درجے کے، حضرت علی تو سابقین اولین مہاجرین انصار سب صفات کے حامل تھے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ کی آپس کی لڑائیاں اور انارکی تھی جو ہر لحاظ سے نقصان دہ تھی، جس کو کوئی بھی دل سے نہیں چاہتا تھا۔ تو حضرت معاویہ نے سوچا کہ یہ 20 سال جو استحکام کے گزرے ہیں، اب اس پل کا جو ہم نے مطلب اس درخت کا جو پل حاصل کرنا ہے، تو وہ جب ہے جب اس کو تسلسل ملے۔ اگر میں اس صورتحال کو ایسے ہی چھوڑ دوں تو ان کو صورتحال دیکھ کر آس پاس جو بھی سیاسی حالات تھے، یقین تھا کہ اس کے بعد انارکی ہے، خانہ جنگی ہے، وہی صورتحال ہے جو 20 سال پہلے تھی، اور مسلمانوں نے پھر وہی روز اول پر جانا ہے زوال پر، اور اپنے پاؤں کو پہ کلہاڑیاں مارنی ہے۔ تو ایسی صورت میں حضرت معاویہ کے پاس احون البلیتین، یعنی 2 مصیبتوں میں سے چھوٹی مصیبت اختیار کرنا، اس اصول کے تحت انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اسی بنی امیہ کے خاندان میں ہی یہ خلافت مسلسل اور جاری رہے، کیونکہ یہ نسبتاً کم مفاسد کا حامل تھا۔ اگر اس عہدے کو ایسا وہ کھلا چھوڑ لیتے تو ان کے ذہن میں وہی افراتفری پیدا ہونی تھی جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو یہ ایک اصول ہے جو عقل کا بھی اصول ہے، شریعت کا بھی اصول ہے۔ لیکن حضرت معاویہ کے سامنے اگر یہ 2 آپشن ہوتے ہیں کہ ادھر یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کو مشورے سے ہم منتخب کر سکتے ہیں، اور ادھر یزید ہے، اور حضرت معاویہ پھر مشاورت کے نظام کو چھوڑ کر اہل حل و عقد کے مشورے اور ان کا جو پروسیس ہے اس کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کو، تو پھر یقیناً ہم بڑی وضاحت سے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے غلط کیا ہے۔ لیکن حضرت معاویہ کے سامنے یہ 2 آپشن نہیں تھے کہ شورا ہے یا ایک فرد کو منتخب کرنا ہے، انارکی ہے یا ایک فرد کو جو کم درجے کے اس کو منتخب کرنا ہے۔ تو ایسے میں کوئی بھی عاقل آدمی یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی انارکی سے بہرحال یہ بہتر ہے۔ صحیح۔ حضرت علی ہی کا فرمان ہے نا کہ
ظلم کے ساتھ معاشرہ نہیں چل سکتا لیکن کفر کے ساتھ چل سکتا ہے. تو جب حکومت نہ ہو تو ظلم کی انتہائی پہنچتی ہے. جس ملک میں ذرا بھی حکمرانی کا خلا پیدا ہو جائے چند دنوں کے لیے بھی تو اب اس کی حالت دیکھ لیں. تو حکمرانی کی خلا ایک طرف تھی انار کی اور دوسری طرف ایک کم تر آدمی کو ذمہ دار بنانا تھا. اس میں کسی بھی معقول آدمی سے اگر آپ پوچھیں گے اور شریعت کی طرف بھی اگر آپ نظر کریں گے تو یہی احون البلیتین کا اصول ہے کہ دو مصیبتوں میں سے چھوٹی کو اختیار کرنا ہے بڑی سے بچنے کے لیے. تو اس کے تحت حضرت معاویہ نے فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ انہوں نے مشورے سے کیا. بڑے صحابہ بھی اس فیصلے میں اور مشورے میں شامل تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ جی جن کا بڑا نام ہے. سوال میں کرنے والا تھا آپ سے. بالکل. اور حضرت علی کے ساتھی تھے جو آپس کی لڑائیاں گزری تھی گزشتہ 20-25 سالوں میں تو یہ حضرت علی کے گروپ میں تھے. لیکن بعد میں جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ آپس کی لڑائیاں کسی بھی قیمت پر برداشت ہونے کی چیز نہیں ہے تو انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ. اور پھر یزید کی اس وقت یہ کیفیت نہیں تھی جو بعد میں ہوئی. حضرت معاویہ کوئی عالم الغیب تو نہیں تھے, کوئی بھی نہیں تھا. یہ فاسق فاجر شرابی اور یہ جو اقدامات اس کی چیزیں تھیں ان کی زندگی میں نہیں تھی بالکل بھی. تو بہرحال ایک نارمل درجے کے مسلمان تھے اس وقت میں جن پہ مطلب کہا جا سکتا تھا کہ انتظامی طور پر اچھا ثابت ہو سکتا ہے. تو حضرت معاویہ کے فیصلے میں نہ کوئی اقربا پروری تھی نہ کوئی جانبداری تھی نہ مسلمانوں کے مصلحت سے نظریں چرانی تھی بلکہ اس بڑی مصلحت کو سامنے رکھ کر ہی جتنا اللہ نے ان کو سمجھ بوجھ دی تھی. غلطی تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے لیکن میں نے کہا کہ ایک تھیولوجیکل سٹیج حضرت معاویہ کے بارے میں ہے صحابیت کا تو اس کو مد نظر رکھ کر ہی ہم نے ان کے مطابق گفتگو کرنی ہے. بالکل. ورنہ امکانات تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. صحیح بات. لیکن ہم وہ امکانات نہیں بنائیں گے اور نہیں بتائیں گے اور نہیں کریٹ کریں گے جس سے حضرت معاویہ کی شان میں تنقیص ہو, جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ اپنی بادشاہی منمانی چاہتے تھے, وہ ظالم جابر تھے, اپنے خاندان کو آگے بڑھانا چاہتے تھے, اسلام کی کوئی فکر نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ہم صحابی ہونے کے ٹائٹل کی وجہ سے جو قرآن نے یہ ضمانت ان کو دی ہے ان کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. بالکل ایسے. لہٰذا عقلی گھوڑے دوڑا کر حضرت معاویہ کے بارے میں طرح طرح کے اشکالات ڈھونڈنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یہ قرآن سے ہم بغاوت کر. صحیح ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ نے کیا نا. اچھا تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ نے تو ظاہر نچوڑ نکالا ہے اس پورے واقعے کا. تو اب تبری جو ہے نا انہوں نے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ پہ سارا الزام ڈالا ہے نا اس میں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہی پچھلے یعنی یزید کو منتخب کرنے سے 4-5 سال پہلے حضرت یعنی ان کے مطابق کہ حضرت امیر معاویہ بڑے سوچ رہے تھے کہ میں کیا کروں اس کو منتخب کروں نہ کروں. پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں پہ جاتے تھے ان کو مشورہ دیتے تھے اور دراصل یعنی اللہ معاف کرے ناؤذ باللہ میں تو یہ نہیں سوچ سکتا کہ دراصل ان کو اپنی جو ان کے پاس عہدہ تھا وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اس لیے یزید کی حمایت کی کہ جی وہ رہیں گے تو بنو امیہ میں ہی سلسلہ چلے گا تو میں برقرار. تو یہ کتنی بڑا الزام ہے. تو تھوڑا سا مورخین کے حوالے سے بھی جاتے اور اس بات کو بھی کاؤنٹر کر دیں کہ اس بات کو میں بڑے مضبوط طریقے سے کاؤنٹر کروں گا. یہ جو بات میں نے کی کہ عقلی احتمالات آپ بہت سارے اس میں لڑا سکتے ہیں اور اپنی ذہن رسائی اور نکتہ چینی کے ساری حدیں آپ پار کر سکتے ہیں. لیکن مغیرہ ابن شعبہ بھی صحابی ہے, حضرت معاویہ بھی صحابی ہے, حضرت ابن عمر بھی صحابی, حضرت حسین بھی صحابی ہے. تو ان صحابہ کے بارے میں ہم کوئی ایسی توجیہ نہیں کر سکتے جو ان کے شائع نشان نہ ہو, جو دین سے بغاوت پر مشتمل ہو, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر مشتمل ہو, ذاتی مفاد پرستی پر مشتمل ہو. تو ہم اس وجہ سے ان تمام فاسد تعویلات توجیہات کو رد کریں گے کہ یہ قرآن کے خلاف. صحیح. ٹھیک ہے. قرآن ایسے 2 نمبر لوگوں کے بارے میں اتنی بڑی بڑی بشارتیں سناتے ہیں, یار یہ کوئی ماننے کی بات ہے کہ حضرت مغیرہ نے اپنے چند دن کی حکومت بچانے کے لیے مسلمانوں میں اتنا بڑا فتنہ برپا کیا. تو یہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے یا دنیا کے عام حکمرانوں پر قیاس کرتے ہوئے معقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور احتمالات نکالتے ہیں. جزاکم اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اقدام جو تھا ظاہر ہے یہ شروع تو تبھی سے ہوا, کربلا تو بعد میں ہوتا ہے, شروع تو وہیں سے ہو گیا تھا جب انہوں نے تسلیم نہیں کیا حضرت یعنی معاویہ کے بعد یزید کی حکمرانی کو اور وہاں سے سارا سلسلہ. تو ایک جو منتخب حکمران ہے ہماری شریعت میں تو اس کے حوالے سے اس کی اطاعت کرنے کی اور اولو الامر کی اطاعت کرنے کی بڑا حکم ہے, قرآن کا حکم ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی ظاہر ہے وہ قرآن کے حکم کے خلاف تو نہیں جا سکتی. تو پھر حضرت حسین کے اس اقدام کو ہم کیا کہیں گے, کیا توجیہ اس کی کریں گے کہ حضرت حسین نے یہ جو مخالفت کی اور یہ جو ایک حکمران کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے,
باوجود اس کے کہ تمام صحابہ، خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت ان کو آخر وقت تک منع کرتی رہی جب وہ مکہ سے کوفہ روانہ ہو رہے تھے. تو یہ اس کی کیا توجہ بنے گی پھر؟ اس کو کس طرح سے ہم اس کی تعبیر؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اور اس کو مزید اگر کلیریفائی کر لے تو مطلب بعض لوگوں کے ایک نظریہ بھی سامنے آئے گا. یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین نے جو بھی اقدام کیا نا یہ غلط تھا، یہ بغاوت کے زمرے میں آتا تھا. اور چلے یزید کو ہم نے تسلیم کر لیا کہ ان سے بہت کم تر تھا، ہر لحاظ سے شرابی بھی تھا، فاسق بھی تھا، جیسے کہ آج کل ہمارے حکمران ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ان کے خلاف بغاوت کریں، الا ہے کہ کفر بواہ صادر ہو تو ایک الگ چیز ہے. تو یزید سے اس وقت تک کوئی کفر بواہ تو صادر نہیں ہوا تھا. تو حضرت حسین نے بہرحال جو کچھ بھی کیا، جتنی بھی ہم ان کو عظیم اور نیک تصور کرے، لیکن عمل تو انہوں نے بغاوت کا کیا. اور بغاوت کی سزا یہ ہے کہ ایسے آدمی کو قتل کیا جائے. صحیح. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے، بغاوت کرے، تو فقتلوہ کائنا من کان، کہ اس کو مارو جو بھی آدمی ہو، جتنی بھی بڑی ہستی ہو. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ نظریہ رکھتے ہیں، لیکن ہم جو تحقیق کے نتیجے میں پہنچے ہیں تو یہ بالکل غلط نظریہ ہے. صحیح. اور حضرت حسین کا اقدام بالکل لیجیٹیمیٹ تھا، شرعی اصول کے مطابق تھا. اصل میں اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ اسلام میں جو خلیفہ بننے کے میتھڈز ہیں، طریقے ہیں، تو وہ 4 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پچھلا خلیفہ آگے والے کو منتخب کرے بغیر کسی مشورے کے. صحیح ہے. جیسے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کیا تھا. پہلا یہ ہے، یہ تو خیر دوسرے نمبر میں آئے گا. پہلے درجے میں اہل حل و عقد کی بیعت ہے کہ سب جو دین اور دنیا کے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، نمایاں لوگ ہیں، معاشرے کے خیر خواہ لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، تو وہ آپس میں مشورے سے کسی کو متفقہ طور پر منتخب کر لے، جیسے کہ حضرت ابوبکر کو کیا تھا. گزشتہ خلیفہ کسی کو منتخب بھی نہ کرے، لیکن بالکل کھلا ڈلا ماحول بھی نہ چھوڑے، بلکہ چند لوگوں کو شورا منتخب کر کے کہے کہ بھائی آپ لوگوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے، جیسے کہ حضرت عمر نے کیا تھا، پھر حضرت عثمان کی خلافت قائم ہوئی. تو یہ طریقے. اور چوتھا طریقہ تغلب کا ہے کہ ایک آدمی بزور بازو اتنی طاقت حاصل کرے کہ وہ آپس کی خلفشار کو ختم کر کے دشمن کے مقابلے کی صلاحیت رکھ کر ایک ساورن حکومت، خود مختار حکومت قائم کر سکے اپنی طاقت کے زور پر. تو اگرچہ اس کا اقدام صحیح نہیں ہوگا، لیکن طاقت حاصل کرنے کے بعد اس کو حکمران مانا جائے گا. صحیح. اور افراتفری اس کے خلاف نہیں مچائی جائے گی، اس کے جائز احکام کی اطاعت کی جائے گی. صحیح. تو ایک چیز کی شروع بعض اوقات غلط ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب وہ ہو جاتی ہے تو شریعت اس کو ایک حیثیت دیتی ہے. یہاں بھی بڑی مصلحت مقدم ہے. اگر آپ آخر تک اس کے خلاف لڑنے کی اجازت دے دے تو پھر تو کوئی نظام قائم ہی نہیں ہوگا ایسی صورت میں. اب اس میں جو پہلا اصول ہے کہ پچھلا والا خلیفہ منتخب کرے اگلے کو، تو یہ طریقہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس میں ایک اضافی بات تھی کہ اگر ان کی آپس میں خونی رشتہ داری ہو، خون کا رشتہ ہو، جیسے کہ باپ بیٹے والی بات ہے، بھائی بھائی والی بات ہے، تو اس میں محض منتخب کرنے سے وہ خلیفہ نہیں بنے گا. بلکہ اس کے باوجود بھی اہل حل و عقد کی بیعت اور مشورہ اس کے لیے ضروری ہوگا. تو یزید کا انتخاب تو ہوا تھا، لیکن 200 صحابہ کرام میں سے چند ہی نے بیعت کی ہوگی، اکثر نے نہیں کی تھی. اور یہاں آپ حضرت معاویہ کے اس کو داد دے کہ انہوں نے کوئی اصرار بھی نہیں کیا کسی صحابی پر. حج میں گئے، ان سے ملے، خوب ضیافتیں ہوئے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہوئی، لیکن کسی کو اشارہ کنایے میں بھی نہیں کہا کہ بھئی آپ نے یزید کا ساتھ دینا ہے. بس حضرت معاویہ نے سمجھ لیا، وہی جو بات میں نے عرض کی کہ انارکی کے مقابلے میں ایک مستحکم نظام چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کم سے کم مفاسد ہے، باقی آگے والے لوگ دیکھیں گے، اگر ان کو سمجھ آ گئی بات تو اختیار کریں گے، نہیں آئی تو میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی. ٹھیک. تو صحابہ پر انہوں نے اصرار بھی نہیں کیا، جبر بھی نہیں کیا. یزید نے بعد میں تو کیا، لیکن خود حضرت معاویہ نے نہیں کیا، ورنہ اگر وہ کر سکتے تو شاید کرنا چاہتے تو کر بھی سکتے تھے، اس لیے کہ صحابیت کی شان تھی ان کے پاس اور ساری چیزیں تھی. لیکن انہوں نے اپنے اس منصب کو استعمال نہیں کیا، کیونکہ وہ اللہ ہی کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. تو کچھ چیزیں ان کے اجتہاد پر چھوڑ لی حضرت معاویہ نے کہ بعد میں اگر یہ لوگ مناسب سمجھ لے تو کر لیں گے. صحیح ہے. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اہل حل و عقد کی بیعت ہوئی نہیں تھی، تو یزید کی جو خلافت تھی وہ شرعی خلافت نہیں بنی تھی اس وقت تک. صحیح ہے. تو لہٰذا اس کے خلاف کوشش کی جا سکتی تھی. پھر کوئی سوال کرے گا کہ چلو کوشش کی جا سکتی تھی تو حضرت حسین کو کیا چاہت تھی بادشاہ بننے کی، خلیفہ بننے کی؟ آرام سے بیٹھ جاتے، اللہ اللہ کرتے.
تو جیسے کہ کچھ لوگ، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. اصل حقیقی صورتحال یہ تھی کہ حضرت حسین یہی کرنا چاہتے تھے، لیکن کوفہ سے اور عراق سے بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کا مطالبہ ان سے شروع ہوا کہ ابھی حضرت معاویہ چلے گئے ہیں اور یزید کی آمد ہے، لیکن یہ کہ وہ خلیفہ بنے نہیں ہے. دیکھو لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ خلافت اس کے مستحکم نہیں ہوئی، تو آپ آ جائے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کے لیے تیار ہے اور آپ ہی اس منصب کے حقدار ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں سنبھالیں گے تو یہ نااہل ہاتھوں میں چلا جائے گا اور اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہو. تو حضرت حسین نے اپنے ایک شرعی ذمہ داری سمجھ لی صحیح کہ بھائی میں اگر نہیں جاؤں گا اور اسلام کو کوئی نقصان ہوگا اور میں ایک چیز کو رفع دفع کر سکتا ہوں، ایک خلا کو میں پر کر سکتا ہوں، پھر بھی میں نہیں کر رہا تو میں قصوروار ہوں گا. کیونکہ وہ مطالبہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جینوین مطالبہ ہے. 8,000 یا 80,000 لوگ تو بڑی تعداد تھی. تو حضرت حسین کو کافی توقعات تھی کہ یہ لوگ جب مطلب بلا رہے ہیں تو واقعی یہ ساتھ دیں گے اور آگے پھر معاملہ بڑھے گا. اور اگر ایسا ہوتا تو صورتحال کچھ اور ہوتی، لیکن بعد میں انہی لوگوں نے دغا دیا. اور یہ بھی وہ بات تھی جو میں نے عرض کر لی کہ جو تسلسل چلا رہا تھا، ادھر حضرت حسین کو دھوکے سے بلا کر پھر وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ اور ایسے لوگ 1-2 دن میں تیار نہیں ہوتے. یہ تسلسل جو صدیوں سے سازشوں کا چلا رہا ہوتا ہے اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال حضرت حسین کا جو اقدام تھا وہ کوئی ذاتی سیادت وجاہت حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں تھا، ایک شرعی ذمہ داری تھی، اور شرعی ذمہ داری کے بعد اسباب بھی تھے ان کے پاس. مزید یہ ہے کہ حضرت حسین نے کوئی ایسا اندھادھند اقدام بھی نہیں کیا کہ ویسے مطلب بلا بصیرت کوئی فیصلہ اور اقدام کرے اور آگے مستقبل کو سوچے نہیں. جتنی احتیاط ان سے ہو سکتی تھی وہ کر لی. چنانچہ روانہ ہونے سے پہلے جب صحابہ نے بھی کچھ تنبیہ کر لی کہ بھائی وہ لوگ دھوکہ باز فراڈیا لوگ ہیں، انہوں نے حضرت حسن کے ساتھ یہ کیا تھا، آپ کے والد کے ساتھ کیا تھا، آپ کے ساتھ بھی کر سکتے. تو حضرت حسین نے ایک اصولی جواب دیا کہ دیکھیں یہ تو غلط فہمیوں کی بات ہے، بدگمانیاں ہے، ہم کسی کے اوپر خواہ نہیں کر سکتے. صحیح، میں اپنے ایک معتمد آدمی کو بھیج دیتا ہوں، وہ حالات کا جائزہ لیں گے. اگر وہ مجھے اوکے کی رپورٹ دے رہے تو پھر میں آگے بڑھتا ہوں. تو مسلم ابن عقیل کو انہوں نے بھیجا، اور وہ بڑے ہی مطلب سمجھدار اور مطلب معاملات کو سمجھنے والے اور حقائق کو جاننے والے آدمی تھے. تو انہوں نے وہاں سے اوکے کی رپورٹ دے دی کہ لوگ تھے تیار ہے، جینوین لوگ ہیں، بیعت کر رہے ہیں، میرے ہاتھ پر بیعت کی. لیکن دوسرے دن پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، مسلم ابن عقیل کو شہید کروایا. پھر جب حضرت حسین کو خبر پہنچی تو مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین نے اپنا ارادہ کینسل کر لیا. اچھا، اس وجہ سے کہ جس وجہ سے وہ شرعی ذمہ داری سمجھ رہے تھے نا کہ لوگوں کا مطالبہ ہے، جینوین مطالبہ ہے، میری ذمہ داری ہے، وہ بات تو نفس الامر میں نہیں رہی. وہ لوگ تو نہیں تھے، وہ تو دھوکہ باز لوگ تھے، وہ تو ہلاکت میں ڈالنا ہی چاہتے تھے. تو وہی سے حضرت حسین نے اپنا فیصلہ بدل دیا تھا واپسی کا. اور حضرت حسین کوئی لڑائی کی نیت سے نکلے نہیں تھے، کیونکہ ان کے جانے کی جو شان تھی نا وہ لڑائی والی قطعاً نہیں تھی. چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین ساتھ لے جا کر کون لڑائی میں جاتا ہے؟ تو وہ ایک پرامن ماحول ذہن میں رکھ کر ان لوگوں کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے گئے کہ وہ لوگ آئیں گے تو بیعت ہو جائے گی تو پھر میں خلیفہ بنوں گا. تو بہرحال پھر ان لوگوں کے دغا بازی سے جو کچھ ہوا وہ ہوا، لیکن حضرت حسین کا اقدام جو ہے ایک شرعی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تھا. اچھا، آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو شرائط کا ذکر آتا ہے، کچھ انہوں نے آپشنز رکھے تھے وہاں جب وہ چلے گئے تھے اور سامنے سے فوج آ گئی تھی یزید کی، اور انہوں نے روکا حضرت حسین کا راستہ. تو حضرت حسین نے جو کچھ شرائط ان کے سامنے رکھی کہ مجھے آپشن نمبر یہ مجھے یہاں سے کسی سرحد پہ جانے دو، مجھے جی بالکل، یہ اہم سوال ہے. اور یہ 3 شرائط ہے، اور یہ شرائط ایسی ہے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت کی کتاب، اس پر سب متفق ہیں. صحیح کہ حضرت حسین نے وہاں جو جنگ تھی اس کو اوائڈ کرنے کے لیے 3 آپشن رکھے تھے، کیونکہ جب ان کے ذہن میں وہ صورتحال نہیں رہی جو معروض حقائق ان کے ذہن میں سفر کے وقت تھی، بعد میں مسلم ابن عقیل کی شہادت اور لوگوں کے مطلب یہ کہ منافقت اور دغا بازی جب سامنے آ گئی ساری چیزیں، تو حضرت حسین اس نتیجے پر پہنچے کہ اب میری ذمہ داری ہی نہیں ہے، تو میں اگر واپس چلا جاؤں تو مجھے شرعاً اس کی گنجائش ہے. تو انہوں نے پہلی بات یہ رکھی کہ مجھے مدینہ واپس جانے دیا جائے، میں وہ اپنا کام کروں گا باقی زندگی جو خدمت مجھ سے ہو سکتی اسلام کی.
اگر یہ نہیں ہے تو پھر مجھے دور دراز جو سرحدات ہیں مسلمانوں کے جہاں کفار کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے وہاں مجھے بھیج دیا جائے تاکہ باقی زندگی میں وہاں گزار لوں. اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو یزید کے ساتھ مجھے ڈائریکٹ کیا جائے تاکہ ان کے ساتھ میں اپنے معاملات ڈیل کروں جیسے کہ میرے بھائی نے ان کے والد کے ساتھ کیے تھے. تو یہ تینوں باتیں بڑی معقول تھیں. اور جو ان کے سامنے پہلے آنے والا آدمی تھا عمر ابن سعد جو سعد ابن وقاص کے بیٹے تھے, تو ان کی کوشش بھی یہ تھی کہ صلح ہو جائے اور کسی طرح یہ خون خرابہ اس سے مطلب ہم بچ جائے. تو انہوں نے بڑی ہمدردی سے صلح والا پیغام پہنچایا عبید اللہ ابن زیاد کو, لیکن عبید اللہ ابن زیاد خود بھی بڑا خبیث تھا اور اس کے جو معاون تھے سارے اس میں شمر ذی الجوشن کا نام بڑا نمایاں ہے, شمر ذی الجوشن. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ان کو سیدھا سیدھا کہنا ہے کہ اگر بیعت کرنی ہے تو ادھر کر لے ہمارے ہاتھ پر, نہیں یہ تو لڑائی کے لیے تیار ہوں. تو حضرت حسین نے کہا کہ جب میں یہ تین معقول راستے آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ مجھے بیعت پر مجبور کر رہے ہیں تو یہ میرے حق کا آپ غصب کر رہے ہیں. میرے جو آزادی کا حق ہے, جو مجھے شریعت نے جو حق دیا ہے, مجھے جو عزت اور ناموس اللہ نے دی ہے, آپ سب چیزوں کو پامال کر رہے ہیں. تو میں اپنے عزت, اپنے ناموس, اپنے رائے کا دفاع کروں گا. اور اس چیز کو تو میں غلط سمجھتا ہوں کہ جوں کہ تو چلے, کیونکہ یزید کو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ خلافت کے لیے مستحق ہے. تو بغیر کچھ طے کیے ان سے, بغیر کچھ ان سے عہد و قرارداد لیے ہوئے ایسے ہی ان کی بات تسلیم کرے, بعد میں وہ جو بھی کرے حضرت حسین کے کاتے میں وہ ڈل جائے کہ آپ نے بھی بیعت کی تھی. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر انہوں نے کہا کہ ایسے اندھادھند بیعت تو میں نہیں کروں گا, البتہ یہ تین شرائط ہے, اس میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کو منظور ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن وہاں موجود گراؤنڈ پر جو لوگ تھے انہوں نے کسی چیز کو نہیں جانے دیا اور ساری چیزیں ان کے شرائط کو مطلب پس پش ڈال کر مجبور کیا ان کو لڑنے پر, اور پھر شہادت کا واقعہ ان کا پیش آیا بہت ہی افسوسناک قسم کا. لیکن یہ جو تین شرائط ہے اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی اہم چیز ہے, اس سے بڑے بڑے مسائل ہمارے اشکالات حل ہوتے ہیں. صحیح. اس سے ایک بڑا اشکال تو یہ حل ہوتا ہے, آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جی. تو گویا کہ کربلا کی جو لڑائی تھی نا یہ کفر و اسلام کا جنگ تھا کہ ایک طرف کافر تھے اور ایک طرف حضرت حسین مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے. تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا, دونوں طرف مسلمان تھے اور یزید بھی کافر نہیں تھا, اس کی حکومت کے جو لوگ تھے وہ بھی کافر نہیں تھے, ظالم تھے, فاجر تھے, فاسق تھے, حکمرانی کے لیے اہل نہیں تھے, ان کو نہیں آنا چاہیے تھا, ایک ظالم شخص کو مسلمانوں کی قیادت نہیں دینی چاہیے تھی, یہ ساری چیزیں تھیں. اور حضرت حسین نے ایک نااہل کے سامنے اور اس عہدے کو اہل تک پہنچانے کے لیے یہ اقدام کیا. یہ کفر و اسلام کی لڑائی نہیں تھی بہرحال. صحیح. ورنہ اگر یہ کفر و اسلام کا جنگ ہوتا تو آپ خود بتائیں کہ حضرت حسین یہ کہہ سکتے تھے کفر و اسلام کی لڑائی میں کہ بھائی مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے, میں اپنا کام کروں گا, یا مجھے دور کے سرحدات پر بھیجا جائے تاکہ میں کفار سے لڑوں. اگر یہ کفر و اسلام کی لڑائی تھی تو یہی کفار تھے نا, انہیں سے لڑتے ہیں, تو دور کے لیے کیا ضرورت تھی, یا میں یزید سے ڈائریکٹ اپنے معاملات طے کروں. تو یہ تین شرائط بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ کفر و اسلام والی بات غلط ہے, اس کو یہ رنگ دینا ہی غلط ہے. یہ مسلمانوں کے آپس کی ایک لڑائی تھی, افسوس کے ساتھ بڑی ہی افسوسناک تھی, لیکن بہرحال یہ کفر و اسلام کا معاملہ نہیں تھا. اور اس سے کوئی بڑا کریڈٹ آپ مطلب دلانے کی کوشش کرے تو وہ ملتا بھی نہیں ہے, کیونکہ صورتحال اس کے مطابق نہیں ہے بہرحال جیسے بھی ہے. دوسری ان تین شرائط سے اہم بات یہ نکلتی ہے جو پہلے میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ اہل سنت میں سے کچھ شاذ و نادر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت حسین نے جو کچھ کیا تھا یہ باغیانہ اقدام تھا, تو باغی کا تو یہی حکم ہے. تو اس بات کو تو ہم نے نفی کر لی کہ بغاوت ایک طے شدہ اور تشکیل شدہ حکومت کے خلاف ہوتی ہے. جب پراسس میں ہو تو حضرت حسین اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے تھے, اور بات ابھی تک پراسس میں ہی تھی, سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے, کوفہ والے بھی جو لوگ خطوط لکھ رہے تھے, سب چیزیں. ورنہ ایک حکمران اگر بن گیا ہے تو پھر بعد میں تو کسی کی ہمت نہیں تھی. تو یہ سارا سیناریو ہی اسی صورتحال کا تھا کہ پراسس کے تحت چیزیں چل رہی تھی. تو حضرت حسین کا اقدام کسی مستحکم حکومت کے خلاف نہیں تھا, بلکہ ایک خالی منصب کو ایک اہل کے حوالہ کرنے کے لیے جدوجہد تھی. صحیح. لیکن بالفرض میں بالفرض کا لفظ استعمال کر رہا ہوں
کہ اگر ہم مان بھی لیں سپوز ٹو کہ یہ بغاوت تھی، تو جب حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ لی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، میں لڑوں گا نہیں، مجھے دور کے سرحدات پر بھیجا جائے، مجھے ڈائریکٹ ایکسیس دیا جائے، تو پھر بغاوت کہاں رہی؟ وہ تو ختم ہو گئی۔ بالکل تو اگر بغاوت تھی تو بات ختم ہو گئی، تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی نا حضرت حسین کے ساتھ لڑنے اور ان کو شہید کرنے کے۔ تو یقیناً ان کی جو شہادت ہوئی ہے مظلومانہ ہوئی ہے، اور اس آدمی کی کوئی بھی مسلمان اس کی ذرہ بھی ہمدردی اور سمپتی نہیں ہو سکتی اس شخص کے ساتھ جو اہل بیت کا قاتل ہو۔ 72 لوگ شہید ہوئے تھے، اس میں 33 لوگ اہل بیت کے تھے۔ یہاں اہل تشیع اور اہل تسنن کا جو نزاع ہے وہ کوئی نظریاتی نزاع نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو یہ بات مان کر کہ یہ اہل بیت کا قاتل ہے تب بھی اس کے لیے کوئی نہ کوئی لیجیٹیمیسی ڈھونڈے اور نرم گوشہ رکھ کے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اگر ایک شخص کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس کا اس واقعہ سے تعلق اتنا نہیں تھا، تو کوئی بھی اس کو وہ نہیں کرے گا، بلیم نہیں کرے گا۔ تو اصل بات ہے تاریخی واقعات کے پیچھے۔ خود یزید کے بارے میں کہ یزید کے بارے میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ جو اسپیکٹرم ہے نا یزید کے بارے میں نظریات کا، یہ بالکل قوس قزح کی طرح ہے، ادھر سے اٹھ کر ادھر تک، اس میں 20 قسم کے نظریات ہیں۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ اس کو کافر محض کہتے ہیں، اس پہ لعنت کو لازم کہتے ہیں، جیسے کہ ابن الجوزی نے کہا ہے کہ لعنت کے بارے میں 2 قول ہے لیکن میں واجب کہتا ہوں اس کو۔ اور معانی کے جو مصنف ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی اہل بیت کا قاتل ہو وہ مسلمان ہے ہی نہیں سرے سے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کہ ایک آدمی قرآن کا نسخہ اٹھا کر گندگی میں پھینکتا ہے، یہ گرچہ ایک عمل ہے لیکن یہ کفر کی ایک واضح دلیل ہے۔ تو کسی پیغمبر کو قتل کرنا یا پیغمبر کے خون کو قتل کرنا، یہ بھی ایسا ہی ایک عمل ہے جو کفر کے مترادف ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو یزید کے فضائل کے قائل ہیں اور اس کے مدح اور توصیف اور تعریف پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ بیچ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، ہمارے اکابر کی بھی یہی رائے تھی کہ یزید کو کافر تو بہرحال نہیں کہا جائے گا، کیونکہ کفر کے لیے جو قطعیت چاہیے وہ اس پورے واقعہ میں اس کے خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بری بھی نہیں ہے بالکل، وہ تمام القاب کا مستحق ہے کہ فاسق، فاجر، ظالم، پلید، جو کچھ بھی آپ کہے، لیکن بہرحال کافر جو عقیدے کا مسئلہ ہے وہ آپ نہیں کہیں گے۔ ٹھیک، باقی نیچے کی چیزیں سب اس کے لیے القاب جتنی بھی آپ ڈالیں گے اس کے لیے کم ہے، کیونکہ وہ انتہائی منحوس آدمی تھا۔ اس کی جو 2.5-3 سال کی حکمرانی گزری ہے نا، وہ ساری ہی نحوست پر مشتمل تھی۔ اس کی ابتدا حضرت حسین کی شہادت سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا جو ہے وہ مکہ پر حملے سے ہوتی ہے، اور اس کا بیچو بیچ جو ہے وہ مدینہ پر حملہ۔ یہ پورا پروسیس اور دورانیہ اس کا ان چیزوں میں گزرا ہے۔ تو ایسے منحوس آدمی کی کون تائید کرے گا کسی بھی درجے میں؟ بالکل۔ اور دوسری طرف جو اہل بیت کا قاتل ہو، کون سا مسلمان ہے جو اس کے لیے ذرا سے بھی ہمدردی رکھے گا؟ ایسے ہی تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت اور دوسرے فرقے کا جو اختلاف ہے نظریاتی نہیں ہے، صحیح ہے، یہ تاریخی پس منظر میں ہے کہ کون کس کو کس جگہ پر دیکھتا ہے تو اس کے مطابق وہ حکم لگاتا ہے۔ صحیح ہے، اور ایسے اختلاف رائے تاریخی واقعات میں ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک یزید کے بارے میں ایک یہ آتا ہے، اس کو تھوڑا سی غلط فہمی کو بھی دور کیجیے گا، کہ حضور کی ایک حدیث ہے نا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے، اور اس کے اندر اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر مراد ہے، اور اس میں ان کے بیٹے یزید بھی شامل تھے، تو اس سے ان کی فضیلت، تو اس طرح کا کوئی یعنی ان کو حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کو کوئی فضیلت اس سے لوگ دیتے ہیں، دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کی کیا توجیہ ہے؟ اور کیا یہ حدیث میں کوئی اور یزید مراد ہے، یہ کیا ہے کوئی ایسی؟ جی اس پر اہل تحقیق نے بات کی ہے، اور جو بہت سارے توجیہات ہیں، اس میں سے جو معقول توجیہات ہیں نا وہ 2 ہیں۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں اول جیش من امتی، جی، کہ جو بلد روم قسطنطنیہ پر پہلا جو لشکر ہوگا اور لشکر کشی ہوگی، اس کے جتنے بھی شرکاء ہوں گے تو وہ مغفور لہم ہے۔ صحیح ہے، اور پہلی جو لشکر کشی ہوئی تھی تو وہ 45 یا 41 ہجری میں ہوئی تھی، اور وہ حضرت خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن کی قیادت میں ہوئی تھی۔ صحیح، اور یزید کی قیادت میں جو آگے حملہ ہوا تھا تو وہ 50-49 میں ہوا تھا۔ صحیح، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری اور دوسرے صحابہ بھی شامل تھے۔ جی، تو یہ پہلا والا حملہ نہیں تھا جس کے لیے حدیث میں بشارت ہے۔ اچھا، لیکن
اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ یزید والا یہ حملہ تھا اور وہ اس حدیث کا مصداق ہے، تب بھی حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہیں کہ ایسے لوگ مغفور لہم ہیں۔ اب مغفور لہو کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ اس سے غلطیاں ہوئی ہے وہ معاف ہے۔ مغفرت تو ماضی سے تعلق رکھتی ہے نا۔ میں کہتا ہوں اللہ نے آپ کی مغفرت کر لی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کچھ اب تک ہوا ہے اس کی مغفرت ہو گئی۔ صحیح۔ تو اس حدیث میں ماضی کے حوالے سے بشارت تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو بھی گناہ ان سے سنگین جرائم بھی ہوئے ہوں گے، لیکن اس غزوے کی برکت سے وہ تمام معاف ہوں گے۔ لیکن اس میں مستقبل کی کوئی بات نہیں ہے کہ بعد میں اگر خدا نخواستہ کوئی مرتد ہو جائے تو وہ بھی پھر بھی فضیلت کا حامل ہو، کوئی اتنا بڑا ظلم کرے کہ اہل بیت کے خلاف سازش کرے یا شہید کرے تب بھی وہ اس فضیلت کا حامل ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ماضی کے حوالے سے بشارت تھی، مستقبل کا اس میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مستقبل میں جو اسی طرز عمل پر جاری رہا تو یقیناً وہ پہنچے گا، اور جو اس سے ہٹ گیا ہے تو اس کو اپنے کیے گئے سزا ملے گی۔ صحیح، جزاکم اللہ خیر۔ آخری سوال، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مرتبہ، منصب، ان کی عظمت تو ظاہر ہے اس کا کون قائل نہیں ہے، الحمدللہ۔ اچھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ لوگ امام حسین یعنی امام لگاتے ہیں، اور اچھا بعض لوگ علیہ السلام لگاتے ہیں، اور بعض جو اہل تشیع علماء ہیں وہ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ تم جبریل کو تو علیہ السلام کہہ سکتے ہو، حضور کے خاندان کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے، مطلب تم فرشتوں کو تو علیہ السلام کہنے میں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ادھر۔ تو ان چیزوں کو جو مکس کرتے ہیں اس کا کیا جواب ہے؟ اور حضرت حسین یا اہل بیت اطہار کو، حضرت فاطمہ ہیں یا دیگر جو اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ علیہ السلام لگانا، زین العابدین حضرت حسین کی جو اولاد ہے ان کے ساتھ امام زین العابدین، امام علی اکبر امام، تو یہ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور امام کسی کے نام کے ساتھ لگانے کی کوئی خاص شرط ہے یا یہ محض فضیلت سے تعلق رکھتا ہے یا عقیدت سے تعلق رکھتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو الفاظ ہے ایک تو ان کی ڈکشنری میننگ ہے، لغوی معنی، تو اس معنی میں تو یہ تمام الفاظ حضرت حسین کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ امام کا لغوی معنی ہے مقتدا، اور حضرت حسین کو ہم اس درجے پر فائز مانتے ہیں جن کی اقتداء کی جائے۔ حضور نے بڑی وضاحت سے قرآن اور اپنے اہل بیت کے اقتداء کا حکم دیا ہے، تو ہمارے مقتدا ہے، اور اس حوالے سے وہ امام بھی ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ ہم کہتے ہیں، اس معنی میں کہ وہ مقتدا ہے۔ لیکن امامت اگر اس عقیدے کے تحت ہو جو ایک مخصوص فرقے کا عقیدہ ہے کہ امامت باقاعدہ ایک منصب ہے، جو نبوت کی طرح ایک منصب ہے، جس کا حامل معصوم عن الخطا ہوتا ہے، جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، اور وہ پیغمبر کی طرح شخصیت ہوتی ہے، اور اس کو وہ واجب الاطاعت ہوتی ہے، اور اس کا فرمان بذات خود شریعت ہوتی ہے، اور اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پیغمبر کے مترادف ایک ہستی کے لیے امامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ایسے کسی ہستی کے ہم پیغمبر کے بعد قائل نہیں، یہ ختم نبوت کا ہمارا عقیدہ ہے جی۔ تو اس معنی میں اگر امام کسی کے لیے بولا جائے گا تو ایک غلط عقیدہ ہے۔ صحیح۔ اور چونکہ لوگ اس غلط عقیدے ہی کے تحت یہ نام پکارتے ہیں، تو اہل سنت کے لیے بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اس معنی میں غلط معنی کا، اس لفظ میں غلط معنی کا وہم ہے، تو اس وہم کی وجہ سے موہوم لفظ ہے، تو اس وجہ سے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے تاکہ غلط معنی کا اس میں احتمال نہ رہے۔ تو یہ جو امام ہمارے چار ائمہ ان کے لیے بھی تو امام کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا؟ ہاں، وہ اس وجہ سے اس میں غلط فہمی نہیں ہے کہ وہ مخصوص فرقہ اس کو وہ اس درجے پہ امام نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ امامت کا عقیدہ ہے، اس مخصوص فرقے کا عقیدہ ہے، اہل سنت میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اور اس عقیدے کی گہرائی میں اگر سوچا جائے تو بڑی ساری چیزیں اس سے نکل سکتی ہیں۔ علیہ السلام، علیہ السلام کا جو لفظ ہے تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ لغوی لحاظ سے تو یقیناً حضرت حسین اس کے مستحق ہے، اور اس سے بڑی بڑی دعاؤں کے مستحق ہیں، لیکن ایک عرف بھی ہوتے ایک چیز کی۔ دیکھیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جی، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جی، یا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے نام کے ساتھ خاص ہے۔ اس طرح انبیاء کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو علیہ السلام کا لفظ استعمال ہونے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس عقیدے سے استعمال کرے گا کہ یہ منصب نبوت سے ملتی جلتی چیز پر فائز ہے، منصب نبوت پر فائز ہے، اور ان کی شان وہی ہے جو پیغمبر کی ہے، تو پھر تو یہ غلط بات ہو جائے گی۔ تو اس غلط معنی کے احتمال کی وجہ سے اہل سنت کے لیے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہنا چاہیے، اس میں ان کے عظمت کا اظہار بھی ہے اور کوئی غلط معنی کا وہم بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کہے تو ان الفاظ کی وجہ سے ہم کوئی حکم نہیں لگائیں گے، صحیح ہے، اس کے پیچھے اس کا عقیدہ پوچھیں گے کہ وہ کس عقیدے سے یہ لفظ بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ایک چیز کے بارے میں غلط نظریات بھی ہو تو قرآن کے اصول لا تقولوا راعنا، ایسے الفاظ جو موہم ہو، غلط معنی کا احتمال رکھتے ہوں، تو مسلمانوں کو لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب تھے ہمارے ساتھ ناظرین محترم، اور ایک بہت ہی ڈیٹیل ڈسکشن بڑی سکون سے میں نے تو بڑی اس کو دل سے اس کو سنا، اور ایسی زبردست انداز میں آج وہ کچھ زیادہ ہی جوش خطابت میں تھے اور بڑے جذبے سے بیان کر رہے تھے، ماشاءاللہ فریش تھے۔ میں نے شروع میں ہی گزارش بھی کی تھی کہ آج ذرا اس کو لاؤڈلی بیان کرنا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے دیکھا جس طرح، اور ظاہر ہے یہ موضوع بھی ایسا ہے ناظرین محترم جس پر بہت شدت سے بات کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو لاؤڈلی بتانے کی ضرورت ہے کہ ایکچولی کیا ہوا ہے اور پیچھے یہ تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں۔ اور جس طرح سے انہوں نے اس کو کس خوبصورتی سے واضح کیا کہ حضور کے زمانے سے یہ ساری چیزیں، اور کس انداز سے یہ کون سا وہ ویژن تھا جس کی تکمیل تھی گویا ایک طرح سے یہ واقعہ کربلا کی صورت میں۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں اور ان کی قربانی سے حاصل ہونے والے جو عبر ہیں، جو اسباق ہیں، ان سے جو ہے جو ہمارے سیکھنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ عطا کرے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے درجات بلند اور ان کے بلندی درجات سے ہم پوری امت کو بھی سرفراز فرمائے۔ تو ناظرین محترم اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔